السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ندائے منبر کے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارا موضوع ہے اختلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہم ذکر کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور صرف ان میں سے ایک ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو بظاہر اس حدیث سے ایک قسم کی وسوسہ یہ آتا ہے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی جماعت ہوگی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سب سے آخری آنے والی جو امت ہے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بعض روایات میں 2 لاکھ انبیاء یا کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پھر ان کے لوگ بعضوں کے تو امت ہی نہیں تھی، کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تو بہرحال اتنی زیادہ امتوں میں سے اس امت کے 80 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، حدیث کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کم بیش معاف فرمائے۔ تو حضرات، معلوم کیا ہوا کہ یہ جماعت بہت بڑی جماعت ہوگی، چھوٹی جماعت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے علماء کرام سے سنا کہ اس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ 70,000 مسلمان مؤمنین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا مانگی کہ اللہم زد، تو پھر ارشاد ہوا کہ ایک آدمی ان 70,000 میں سے ایک کے ہاتھ 70,000 اور جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا کی کہ اللہ اور زیادہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو بغیر حساب کتاب کے، اور جو حساب تھوڑی بہت حساب کتاب بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے حساب یسیرہ ہوگا، کہ تھوڑا بہت دیکھا جائے گا اور ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جو اعمال کرنے ہیں وہ اعمال کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس سلسلے کو اب جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مولانا یاسر صاحب، آپ جو ارشاد فرما رہے تھے اس حدیث کے ماتحت کہ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کہ یہ بہت بڑی جماعت ہوگی، بہت بڑی جماعت ہے، جی ہاں۔ نمبر 2، اس کا نام ہوگا اہل سنت والجماعت، جی ہاں، اور اس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رکھا۔ جی۔ اور نمبر 3، سنت نبی کیا ہے؟ سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہوں، کہ ایک حدیث اگر اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے اس بات کے اوپر تو وہ سنت ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ سنت نہیں ہے۔ تو اسی کو سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ۔ تعالی۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن ہر سنت حدیث سے ہے۔ سبحان تو اللہ۔ منطقی اصطلاح میں عموم و خصوص من وجہ اس کا آپس میں نسبت بھی قائم ہو گیا کہ حدیث، ہر حدیث سنت نہیں ہے، لیکن ہر سنت حدیث سے ہے۔ اور اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ ہمیں یہ جو ایک بہت بڑی جماعت، انشاءاللہ بہت بڑی جماعت جو داخل ہوگی اہل سنت والجماعت، یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت۔ اس پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں پہ وہ موقع نہیں مسئلہ چھیڑنے کا، صرف مثال دے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبی اور سنت صحابہ کو کیوں فرمایا۔ رمضان کے موقع پر یہ آپس کے اندر گفتگو ہوتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے۔ بعض ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ تو اگر ہم بالفرض والمحال یہ سمجھے ایسے تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ثابت نہیں ہے، ویسے مثال ہائپوتھیٹیکلی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بذات خود یہ خود سنت ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری سنت کو اپنا اور میرے صحابہ کی سنت کو اپنا، خلفائے راشدین، ان میں سے دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ یہ بے جا اور مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو صرف یہ کہے کہ صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرو، صرف قرآن حدیث کو، اس بیچارے کو سورہ فاتحہ کی سمجھ پوری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا فضل اور انعام ہے، یہ لوگ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہے؟ تو سب سے بڑی قوی اور مضبوط تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا جائے قرآن سے. تو دوسری آیت کے اندر 5ویں سپارے میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہ وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 طبقے. تو اگر صرف قرآن اور حدیث ہوتا تو اللہ کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الرسول یا صراط الحدیث. لیکن اللہ نے یہ مختصر عبارت کی بجائے لمبی عبارت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. تو خیر یہ چند باتیں. تو پہلی تو یہ کہ بہت بڑی جماعت ہے، اس نام کا اہل سنت والجماعت ہے، سنت نبی، سنت صحابہ، اور اس جماعت کا نام دینے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اور آگے جاتے ہوئے ابھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو، اور یہ بہت میری رائے کے مطابق اس مذاکر اور بیان میں سب سے اہم بات یہ ہوگی ابھی میں ایک عرض کرنے والا ہوں. یہ جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، یہ ابھی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ مولانا مفتی حیات صاحب نے ان جماعتوں کی ہمیں تذکرہ کی، یہ کون سی جماعت ہے نام لے کے. میرا جو یہاں پہ آپ حضرات سے جو توجہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں، یہ 72 جو جہنم میں جائیں گی، یہ کیوں؟ سوال یہ ہے. تو اس سوال کا جواب وہ خود حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراق کا لفظ استعمال کیا کہ تفترق امتی، یعنی میری امت کے اندر افتراق آئے گی، اختلاف، افتراق. تو ابھی اس کو سمجھنا ہے. مولانا تحسین صاحب نے شروع کے اندر فرمایا کہ اختلاف اور اس کی حقیقت، ابھی میں عنوان کی طرف اسی پر میں بات کر رہا ہوں کہ اختلاف تو میں سمجھ گیا کہ اختلاف اتنے ہوں گے، اتنی جماعتیں ہوں گی. ابھی اختلاف اور اس کی حقیقت سمجھنا ہے کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ اختلاف کی 2 قسمیں ہیں. اختلاف اور افتراق کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم اصولی، یہ کیا ہے میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا. دوسری قسم فروعی. ایک بیان کے اندر میں نے کہا کہ کون سی قسم ہو گیا؟ فروٹی. تو اس کا ادائیگی بھی صحیح ہونا چاہیے، فروعی عین کے ساتھ. تو اصولی اور فروعی، یہ 2 قسم کے اختلاف ہیں. ابھی اصولی یہ کون سا اختلاف ہے، فروعی یہ کون سا اختلاف ہے، میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا. اصولی کہتے ہیں وہ اختلاف، وہ افتراق، وہ ڈس ایگریمنٹ، وہ کنٹروورسی جو ایمان اور دین کی بنیاد باتوں میں ہو. ایمان، دین کی جو عقائد ہے، بنیادی جو پلرز ہے، اس کے اندر اختلاف ہو. فروعی کہتے ہیں وہ اختلاف جو دین کی بنیادی باتوں کے اندر نہ ہو، بنیاد کی باتوں میں نہ ہو، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کے مطلب، اس کے معانی. ابھی انسان کو نماز پڑھنی ہے بھائی، نماز ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یہ کون سے اختلاف ہو؟ فروعی. امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے بھائی، آمین آہستہ کہنی ہے یا آمین زور سے، یہ فروعی ہوا. امام کے پیچھے نماز ہم پڑھ رہے، آیا ہمیں
امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, یہ کون سی اختلاف, کون سا, فروعی. تو ایسے اختلاف کی دو قسمیں ہیں, نمبر 1 اصولی, نمبر 2 فروعی. اصولی کا مطلب ایمانیات, عقائد, بنیاد, ایمان کی جو بنیاد ہے اس میں, اور فروعی یعنی جو اس کے جو مطلب ہے, معانی ہے, جو برانچز ہے, جس کو انگریزی اس کو کہتے ہیں سبسیڈیری ایشوز, سبسیڈیری نہ کہ فنڈامنٹل, سبسیڈیری ایشوز اس کے اندر. ابھی مولانا مفتی حیات صاحب نے جو جماعتوں کا تذکرہ کیا, ابھی ہم اس کے جائزہ لیں گے ساری جماعتوں کا. اس مثال دے کے میں نے شروع کے اندر کہا کہ ایسی اصولی بات انشاءاللہ اب حضرات کو ہم انشاءاللہ دیں گے کہ ہم خود بخود پرکھ سکتے ہیں, یعنی انسان کو اتنا علم کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی ان جماعتوں میں سے یہ 72 جو فرقے ہیں, ابھی ان کے اندر جو اختلاف ہے ابھی ذرا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سے اختلاف ہے, اور علماء نے نام لے کے یہ جماعت کا ذکر کیا, اور اس کے اختلاف الملل والنحل کے اندر ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وزیر, ملا علی قاری نے بھی اس کا تفصیل کے ساتھ مرقات کے اندر اس کا ذکر فرمایا. تو ان 72 فرقوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے, نام نہیں لوں گا, صرف مسئلہ آپ خود پھر آخر میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ ہے جو یہ مانتی ہے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, نعوذ باللہ اس کے اندر تحریفیں آئی ہیں. چنانچہ ان کے بہت بڑے عالم نور تبرسی, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس غلط اور فاسد عقیدہ کے بارے میں, الفصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. الفصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. سبحان اللہ. آیا ابھی اب آپ حضرات ناظرین بتائیں کہ جو جماعت, اور ایک بھی نہیں بہت بڑی تعداد, یہ سمجھے کہ ہمارے جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر تحریف آئی ہے, رد و بدل آیا ہے, interpolations have been inserted, آیا یہ اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ یہ ایمان کی بنیاد کے اندر ہے یا سبسیڈیری ایشو فروعی؟ مولانا بنیادی. اگر قرآن بچا نہیں بچا تو کیا بچا رہا؟ بالکل کیا بچا؟ مولانا صاحب نے معتزلہ کے بارے میں فرمایا, معتزلہ ان کے اندر تقریباً 5 جماعتیں ہیں. ابھی آج نام کے ساتھ آپ کو معتزلہ لوگ نہیں ملیں گے, اگرچہ اس کے خیالات اور عقائد کے لوگ آپ کو ملیں گے آج بھی. ان کے عقائد میں سے مولانا صاحب نے دو عقیدوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے خود خالق ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کوئی کام کرنا, اگر آپ نے اچھا کام کیا تو اللہ پر واجب ہے نعوذ باللہ آپ کو ثواب دینا, اگر آپ نے برا کام کیا تو اللہ پر واجب ہے آپ کو. یہ بیہودہ اور یعنی غیر معقول عقیدہ ہے. ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے ان کا کہ موت کے بعد قبر کے اندر کوئی عذاب اور ثواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. عذاب قبر کے منکر ہے یہ لوگ. آپ خود بتائیں, ناظرین بھی بتا سکتے ہیں کہ عذاب قبر کا منکر ہونا یہ آیا اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ اصولی. اسی طرح علی ھذا القیاس اگر ہم 72 فرقوں کے جائزہ لیں گے, ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہر جماعت ان 72 جماعتوں میں سے جہنم میں اس لیے داخل ہو رہی ہے کہ ان کا جو اختلاف ہے, افتراق ہے, وہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں, جو عقائد ہے, اس میں ہے. تو اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو خدا کو نہیں ماننے والے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو اللہ کی صفات کو ماننے والے نہیں ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو مطلب کہ جو اصولی بات ہیں, کچھ قرآن کی آیات کو نہیں ماننے والے. یعنی ایسی بات ہے کہ انسان خود جو عام مسلمان ہو, ہمارے برافرڈ کا یا لندن کا عام مسلمان ہو, وہ بھی اس کو سن کر رہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, ایسی بات ہے. جی, مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے نہیں, وہ خود سمجھے گا کہ استغفر اللہ کیا باتیں کر رہا ہے. اللہ نے ایمان کی ایک مزاج ہے ایمان کا. اچھا ابھی آ رہا ہوں وہ ایک فرقہ ناجی ہے, کیونکہ ہمیں کنسنٹریٹ تو کرنا ہے اس پر. جی, یہ جو جماعت جو داخل ہوگی مولانا صاحب, یہ بڑی ہوگی یا بہت بڑی ہوگی؟ بہت بڑی ہوگی.
ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، سبحان اللہ، ان کا بھی آپس میں، اختلاف ہے، لیکن آپ خود بتائیں کون سے اختلاف ہوگا؟ فروعی. فروعی. الحمدللہ، فروعی اختلاف. تو فروعی کا آپ نے کیا یعنی دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ ناظرین. فروعی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد کے اندر اور اس کے عقائد کے اندر ان کا اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف انٹرپریٹیشن، حدیث کا مطلب، آیت کا مطلب، اس کے معانی، اس کی سمجھ، بالکل یہ ہے. بالکل. میں آپ کو مثال انشاءاللہ دے کر سمجھاؤں گا. ابھی فروع اختلاف، تو یہ بہت بڑی جو جماعت داخل ہوگی جنت میں، اہل سنت والجماعت، جماعت. ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، لیکن ان کا اختلاف فروعی ہے. فروعی. فروعی اختلاف کے بارے میں ناظرین اکرام میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ 3 بنیادی باتیں یاد کریں. 3 بنیادی باتیں فروعی اختلاف. نمبر 1 انسان کی فطرت ہے. نمبر 1 انسان کی فطرت. نمبر 2 فروعی اختلاف صحابہ سے منقول ہے. یہ فروعی اختلافات صحابہ سے چل کے آ رہی ہے. نمبر 3 ایسی قسم کے اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات ایسا اختلاف انسان کی فطرت. نمبر 2 صحابہ سے منقول ہے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. پہلی بات کہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت کیوں ہے بھائی؟ غالب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، یا علماء میں سے کسی نے یہ بات فرمائی کہ صرف 2 جگہ ہے جہاں پہ آدمی اختلاف نہیں کرے گا. 2 جگہ. ایک جو احمق ہو، بیوقوف ہو، جس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، وہ کیا اختلاف کرے گا؟ بالکل احمق، عقل نہ ہو. دوسری جگہ جو آدمی خیانت کرنے والا ہو، خائن ہو، خیانت ہو، وہ اختلاف نہیں کرے گا. اپنے مفاد کے لیے خاموش ہوگا کہ اس کا بھی کچھ اس میں فائدہ ہو. جہاں پہ عقل ہو اور جہاں پہ عدل ہو، عقل ہو اور عدل انصاف ہو، وہاں پہ اختلاف، ہر شعبے میں آپ اختلاف پائیں گے. ڈاکٹر حضرات میں، میکینک حضرات میں، جس طرح صحابہ میں تھا. سبحان اللہ. صحابہ کے درمیان محبت تھی، اختلاف بھی، فروعی اختلاف، لیکن عقل اور عدل ان کے پاس تھا. تو آپ کو اختلاف، ہزاروں اختلاف ملیں گے صحابہ میں سے. ایک مثال دوں، ایک مثال. اور آپ ذرا صحابہ کا رویہ دیکھیں، اختلاف، ان کا اپروچ. انہوں نے کیسا، ہمارے طرح نہیں کہ ساتھ چائے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایسا نہیں. بخاری کی روایت ہے، ایک جماعت آئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جماعت آئی، انہوں نے میراث کے متعلق ایک سوال کیا، میراث کے متعلق. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرمایا کہ آپ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ جائیں گے اور وہ آپ کو جواب دیں گے، تو آپ دوبارہ میرے پاس آئے اور جواب عرض کرنا کہ حضرت نے کیا بتایا. تو یہ جماعت یہ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے سوال کیا، عبداللہ بن مسعود کا جو جواب تھا وہ بالکل مختلف تھا، دوسرا جواب دیا ابو موسیٰ اشعری کے مقابلے میں. تو یہ جماعت واپس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب تو یہ تھا اور آپ کا جواب تو یہ ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کے اوپر قربان جائے آدمی، فرمایا کہ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، کہ اے لوگوں مستقبل میں جب تک کہ یہ علم کا سمندر تمہارے درمیان زندہ رہے مجھ سے سوال مت کرنا. یعنی عبداللہ بن مسعود جو علم کا سمندر ہے، جب تک یہ حیات ہو آپ مجھ سے سوال نہ کرنا. سبحان اللہ. آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اب یہ کتاب امام ابن ابی شیبہ کے جو مصنف ہے اور امام عبد الرزاق کے جو مصنف ہے، یہ آپ اٹھائیں گے آپ کو ہزاروں فتاوی صحابہ کے ملیں گے جو اختلاف فروعی. اور تیسری بات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا. وہ مشہور مثال جو مولانا تحسین صاحب نے شروع کے اندر دی، وہ بنو قریظہ کی روایت بخاری کے اندر ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم آئے احزاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تشکیل فرمائی کہ جاؤ بنو قریظہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ لا یصلی، صحابہ کو فرما رہے کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کسی کو ہرگز
عصر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے مگر بنو قریظہ کے پہنچنے کے بعد. بنو قریظہ یہ ایک علاقہ کا نام ہے. اب یہ صحابہ کی جماعت چلی, راستے کے اندر عصر کا وقت داخل ہو گیا. عصر کے وقت داخل ہونے کے بعد ابھی صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ابھی آیا یہ عصر کی نماز ابھی پڑھے یا بنو قریظہ پہنچنے کے بعد پڑھے. اگر ابھی پڑھیں گے تو نماز تو ٹائم کے اوپر پڑھیں گے, ادا ہو جائے گی, لیکن بنو قریظہ کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے. اور اگر بعد میں پڑھیں گے, بنو قریظہ جا کر پڑھیں گے, بنو قریظہ کے اندر تو پڑھ لیں گے لیکن قضا ہو جائے گی نماز, تو کیا کرے؟ تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا. اور اب یہ اختلاف کون سی قسم ہے؟ فروعی, حدیث کا مطلب. تو بعضے نے راستے کے اندر نماز پڑھی ادا, بعضے نے بنو قریظہ پہنچنے کے بعد نماز ادا کی قضا. جن حضرات نے, اللہ اکبر, جن حضرات نے راستے کے اندر نماز پڑھی انہوں نے وہی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے اندر پڑھنی ہے, لیکن حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی سفر کرو تاکہ عصر کے لیے بنو قریظہ پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کرو. اور جن حضرات نے قضا پڑھی وہاں بنو قریظہ جا کے, انہوں نے وہی حدیث استعمال کی, وہی حدیث. لیکن ابھی فروع میں اختلاف ہے, اس کے مطلب کے اندر اختلاف ہے, اس کے سمجھ کے اندر اختلاف ہے, اس کے فہم کے اندر اختلاف ہے. تو انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا, دونوں کی نماز ہو گئی. تو یہ بہت جو بڑی جماعت داخل ہوگی بھائی دوستو بزرگوں, یہ اہل سنت والجماعت ہے. اور یہ جو 72 فرقے جہنم میں داخل ہو گئے, ان کا جو اختلاف ہے وہ اصول میں. اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں, یہ 72 فرقے جو جہنم میں داخل ہوگی ان میں سے ہر جماعت کفر تک نہیں پہنچے گی. ان میں سے بہت ساری جماعتیں ایسے ہوگی 72 میں سے کہ ان کی جو گناہ ہیں وہ بدعت تک پہنچیں گی, بدعت تک. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ, یہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو جماعت بھی بہت بڑی جنت میں جانے والی, اور 72 میں سے جو جہنم میں جائے گی ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ بدعت تک ان کے. اور بدعت کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں بے شک. اور یہ ایک بہت بڑی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی, اہل سنت والجماعت جنت میں داخل ہوگی. یہ بہت بڑی جو جماعت ہے جنت میں داخل ہوگی. ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے, اور ان کے اختلاف کے بارے میں 3 باتیں میں نے عرض کی. نمبر 1 انسان کی فطرت, نمبر 2 صحابہ سے منقول, اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصویب اور اس کو پسند فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا, تاکہ یہ کافی ٹف جو ہے ٹاپک ہے اور کافی ضروری ٹاپک ہے, اس لیے کہ روز مرہ ہم حضرات کو, لوگوں کو سنتے ہیں, وہ اس حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو الحمدللہ اس اعتبار سے ابھی تک رسپانس بھی الحمدللہ اچھا ہے. کافی لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی کچھ مطلب باتیں کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے. تو مولانا حیات خان صاحب, اکثر لوگ اس ایک حدیث یا ایک مقولہ ہے کہ اختلاف امتی رحمہ, کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تھوڑی اس پر آپ روشنی ڈالیں. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف امتی رحمتن, اس کے اندر محدثین نے کلام کیا اس حدیث کے اندر. بعض علماء فرماتے کہ یہ حدیث موضوع ہے, کہ حدیث ہے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حدیث ٹھیک ہے. سند کے اندر اکثر متفق ہے کہ سند, یعنی سند کے بارے میں متفق ہے کہ سند کے اندر کافی کلام ہے. بہرحال اس حدیث کا جو مفہوم ہے اختلاف امتی رحمتن, کہ میری امت کا اختلاف یا پھر صحابہ کرام کا اختلاف, یہ رحمت ہے. رحمت ہے مطلب ہے کہ جس طرح مولانا یاسر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنت زندہ ہو, بعد میں جو صحابہ کرام کا بھی جو سنت ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ماخوذ ہے, وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں مناسب نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی, تو وہ صحابہ کرام سے سرزد کی گئی. بہرحال یہ جو اختلاف امتی رحمتن, کہ امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی, اول بات تو یہ ہے کہ
یعنی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. جہاں ایک پہلو ہے اختلاف کا تو ظاہر بات ہے اگر کوئی سختی ہو تو دوسری طرف اختلاف اسی وقت ہوگا کہ وہ ذرا نرمی کریں گے. تو جب آدمی امت کے اندر اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ سے اس اختلاف کا نتیجہ لازماً یہی ہے کہ آسانی پیدا ہوگی. اور آسانی یعنی کہ کس کے لیے پیدا ہوگا آسانی؟ تو ظاہر بات ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا بینیفیشری ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو اس سے پیدا ہوگا. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے تھے یمن کی طرف تو یہی فرمایا کہ حدیث ہے کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ تم بشارت دیتے جاؤ لوگوں کو اکتاؤ نہیں بھائی، ان کو ٹھلم گڈ تھنگس سو ان کے امید بڑھتی جائے اور شیطان کا جو کام ہے وہ کمزور ہوتے جائے. بشروا ولا تو نفروا، نفرت نہ دلاؤ، اور یہ کہ یسروا آسانی کرو. جو چیز ہے حدیث کے مفہوم ہے کہ یعنی کوئی جو کچھ بھی امر ہو سب سے آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اختیار فرماتے تھے، آسان کام امت کے لیے آسان. اور یہ وجہ ہے کہ جب نبی کریم نے فرمایا کہ یعنی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ امت کے لیے یعنی یہ دشوار بات ہوتی تو ان کو میں ہر نماز کے وقت مسواک کہتا. کیا عجیب بات آج کل جو یعنی کٹنگ ایج ریسرچ کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی دانت کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے، باقاعدہ وہ ماموگرافی دیکھتے ہیں کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہو یا یعنی کینسر تک بات وہ دیکھتے ہیں یہاں ٹیومر سے یعنی مولر ٹیتھ خراب ہونے کی وجہ سے جہاں تک سرایت کر لیتی ہے وہ کینسر. بہرحال تو آج کل تو یعنی کہ جو اورل ہیلتھ ہے وہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ عمر پر یعنی مسئلہ بہت مشکل ہوتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں تو ان پر میں یہ فرض کر لیتا ہر نماز کے لیے مسواک کرنا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ جب اختلاف ہوگا تو ظاہر بات ہے ایک جگہ سختی ہوگی، ایک امام نے سخت پہلو لیا ہوگا، دوسرے امام نے آسانی کا لیا ہوگا، تیسرے نے ان کے مابین اور چوتھے نے ان کے مابین. تو اس سے ظاہر بات یہ ہوتا ہے کہ مولانا یاسر صاحب کہ امت ہی کو فائدہ ہوتا ہے، سختی بھی ہے آسانی بھی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ سبحان اللہ. وہ مسواک کے بارے میں جو ہے نا بات ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ احادیث میں ہم نے اور شمائل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے مسواک فرماتے، عجیب. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، نماز سے پہلے، اور اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پھر مسواک شروع کر دیتے. یعنی کہ یہ کتنا، اور آپ نے کتنا اہم بات یہ بتائی ہے. تو اللہ کرے اس بات کی وجہ سے کہ اور یہ فضیلت اور یہ وعید جو آپ نے فرمائی ہے نا کہ کینسر تک ہو سکتا ہے، بالکل. تو اگر اس کے ذریعے سے ہی کوئی اس سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ. یہ جو اورل ہیلتھ ہے سچ مچ اتنا اہم ہے، سو امپورٹنٹ مولانا. اور ایکچولی I'm not going to say negate the toothbrushes، لیکن یہ ٹوتھ برش کے اندر جو پلاک رہتے ہیں وہ یعنی after a few days it gets to such an extent that it becomes toxic. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو مسواک ہے، مسواک کے اندر عجیب یعنی مسواک میں نے تو وہاں نکالی دی، آپ کو مسواک دکھاتا، it's impossible for any gun to be in there، کیونکہ برسل جو اس کے اول برسل ہے ہی نہیں. نمبر 2 the natural things وہاں سے ہر چیز چلی جاتی ہے. تو ہاں ہر سنت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. آج کل تو زمانہ ہی کینسر کا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا یاسر صاحب ماشاء اللہ کافی چیزیں ہمیں سیکھنے کو بڑے اچھے انداز سے الحمدللہ آپ سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. آمین. تو اپنے سلسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو بھائی دوست بزرگ و بہنوں ناظرین اکرام، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک جماعت داخل ہوگی جنت میں بہت بڑی جماعت ہوگی، اور اس کے اندر ہم نے چند باتیں عرض کی کہ وہ 72 جو جہنم میں داخل ہوگی ان کی وجہ یہ ہے کہ اصول کے اندر، دین کی بنیاد کے اندر ان کا اختلاف رہا. اور یہ جو بہت بڑی جماعت ہوگی جنت میں، اہل سنت والجماعت اس کا نام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس نے نام رکھا. یہ بہت بڑی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت کو اپنانے والے ہو. اور پھر اختلاف کی 2 قسمیں بتائے، اصولی اور فروعی. اور اس جماعت کے اندر بھی اختلاف رہے گی اہل سنت والجماعت، لیکن ان کے اختلاف فروعی ہوگی. اور فروع کے اندر میں نے 3 باتیں کی کہ انسان کی فطرت، نمبر 2 صحابہ سے یہ منقول، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور اس کو پسند فرمایا. اس کو آگے جاتے ہوئے ایک یہ جو 4 مذاہب ہیں، مذاہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر
سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مذہب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو مذاہب ہے، اور ہم خاص طور پر اس ملک کے اندر اکثر حنفی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ مذاہب اربعہ ان کا جو اختلاف آپس میں ہے، امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، آپ بتائیں یہ کون سے اختلاف ہے، اصولی یا فروعی؟ ان کا آپس میں اختلاف ایمان کے اندر ہے یا مسائل فروع میں ہے؟ فروعی. تو یہ چاروں کے چاروں کہاں سے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا اختلاف فروعی ہے، صحابہ سے ہے. کیوں؟ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانا، مثال کے طور پہ ایک مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو ہاتھ نہ اٹھائے، تکبیر علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں، رفع یدین نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہاں سے بات لی؟ خود تو نہیں بنائی، انہوں نے نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مختلف حدیث کتابوں میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں. سبحان اللہ. کہاں پڑھا؟ انہوں نے پڑھائی فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، انہوں نے پوری نماز پڑھائی اور صرف شروع کے اندر انہوں نے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. اس حدیث کو تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کو بھی صحیح فرمایا کہ حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے. اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا ہے تو انہوں نے حدیث لی ہے عبداللہ بن عمر. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ چار جو مذاہب ہے یہ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں آتے ہیں. اور ان کا جو اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کی صحابہ سے لیا ہے. سبحان اللہ. تو میں اس کے دوبارہ بار بار اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے نعوذ باللہ ان چار مذاہب کو وہ 72 فرقوں میں وہ شمار کرے گا تو یہ تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے صحابہ میں. وہ اختلاف وہاں سے آ رہا ہے. بخاری و مسلم کے اندر بے شمار مثالیں ہیں. بخاری مسلم کے اندر بے شمار مثالیں ہیں. لہٰذا یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت، ان میں اس سے پہلے بہت تھے مذاہب. یہ تو انشاءاللہ کوئی اور مضمون پر یہ چار کیوں ہیں، یہ تو اس سے پہلے بہت تھے مذاہب. مذاہب کے یہ چار مذاہب، اس کو آپ یوں سمجھو، میرے دوست شیخ سیف الاسری انہوں نے ایک مجھے وہ عجیب بات کہی، یہ چار مذاہب امتداد لمدارس صحابہ، یہ صحابہ کے مدارس کے ایکسٹینشن ہے، یہ صحابہ کی اسکول کے ایکسٹینشن ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مدرسہ مدینہ میں تھا، اس کا ایکسٹینشن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ بن عباس کا مدرسہ مکہ میں تھا، اس کا ایکسٹینشن امام شافعی. عبداللہ بن مسعود کا مدرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں، اس کا ایکسٹینشن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تو مذاہب ہے، کیونکہ تین باتیں، یہ چار مذاہب، اس پر اور تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر کریں گے. صرف 3 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں: تکمیل، تبلیغ، تدوین. تکمیل کا معنی ہے مکمل کرنا. تبلیغ کا معنی ہے، تبلیغ کا معنی تو تبلیغ کا لفظ تو مشہور ہے جی، پہنچانا. اور تدوین کا معنی ہے اس کو جمع کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. صحابہ نے اس مکمل دین کی تبلیغ کی، اور ان چار اماموں نے اس مکمل دین کی جو تبلیغ ہوئی اس کو مدون کیا، تدوین ہوئی. تو یہ چار مذاہب انہوں نے دین کو لکھ لیا. ہمیں اس ابھی نبی صلی اللہ بعض سے کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا امام ابو حنیفہ. بہت غلط سوال. بیچارے کو مذہب کا معنی معلوم نہیں. مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. مذہب کا معنی ہے راستہ. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں کوئی راستہ چاہیے کہ جو ہمیں وہاں تک لے جائے. ہمیں وہ راستہ چاہیے جو وہاں تک ہمیں. تو ہمارا مذہب امام ابو حنیفہ ہے، یا ہمارا مذہب امام شافعی ہے، یا ہمارا مذہب امام مالک ہے. ہمارے منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک بے شک. تو اسی پر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. مولانا تحسین صاحب اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ. تو ماشاءاللہ کافی چیزیں ہمیں آج سیکھنے کو ملی الحمدللہ.
اور چونکہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے انشاءاللہ میں کچھ سوالات اگر جو ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یونٹی مولانا کس طرح حاصل کی جائے, یونٹی کس طرح؟ ہاں, یونٹی جی بہت اہم سوال ہے یہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یونٹی اور اتحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں, لیکن غلط دعوت دیتے ہوئے وہ اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کی طرف دعوت تو دیں گے اور اتحاد کو اپنائیں گے بھی, وی آر گوئنگ ٹو انٹرنلائز یونٹی, لیکن اس نہج پر جو صحابہ نے کیا. سبحان اللہ. اتحاد کے دو مطلب ہیں. اتحاد کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف رہے فروعی یا اصولی بھی ہو, اس ملک میں کوئی بات نہیں, ہمارے اصولی اختلاف بھی ہے, ہمارے تو انسانی بھائی ہے نا, یہود نصارے ہمارے انسانی بھائی ہیں. جی بالکل. لیکن اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رہے لیکن ساتھ ساتھ ہم محبت کے ساتھ رہے. بالکل, یہ اتحاد. یعنی جن کے ساتھ اصولی اختلاف بھی ہو ان کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی اس ملک کے اندر. جی اس ملک کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے صرف اس ملک کے اندر نا, اس ملک کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جی جی وہ اصولی کی وجہ سے, اس لیے جی اس ملک کے اندر اس وجہ سے, اصولی کی وجہ سے جی ہر ملک کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ میں سے حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا جی, تو وہ وہاں رہے تھے. بالکل. کس طرح رہے؟ بہت امن کے ساتھ رہے. امن کے ساتھ, بالکل. اگرچہ وہاں پہ اصولی اختلاف تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے, ڈیفینیشن سبحان اللہ. مسلمان کی پورے دعوت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن دنیا کے اندر, کوئی بھی فرد دنیا میں, یا کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر, اس کی تعریف کی بنیاد امن اور امان پر ہو, صرف سوائے مسلمان کے. کہ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ, کہ مسلمان تو وہ ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا, دن کے اندر روزہ رکھنے والا. ہاں وہ اس کی علامت ہے, لیکن مسلمان کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دیگر مسلمان اس کے ارد گرد اس کی زبان کی حفاظت, زبان کی جو نقصان ہے اور ہاتھوں کی جو نقصان ہے اعمال سے وہ محفوظ ہو. ایک روایت نسائی کی روایت کے اندر یہ ہے, اور یہ زیادہ ہمارے یعنی اس پر عمل کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر اس لحاظ سے, المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. اور شیخ البانی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد, لوگ چاہے یہود ہو, نصاری ہو, جو بھی ہو, جس مذہب کا بھی ہو, وہ امن میں ہو. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, ہم امن میں ہیں. نہ اس سے زبان سے ہمیں نقصان پہنچے گا اور نہ ہمیں ہاتھ سے. کیوں؟ مسلمان ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا ڈیفینیشن یہ ہے. یہ قلم ہے میرے جیب میں, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ لکھنا. بالکل. مسلمان کا ڈیفینیشن یہ کہ جہاں بھی وہ چلے جائے اپنے ارد گرد وہ امن پھیلائے. تو اتحاد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو, فروعی میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو صحابہ میں رہا. اور اگر اصولی میں بھی ہو تو پھر بھی ہم اتحاد اس معنی میں کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عقائد میں اتحاد ہو جائے متحد, یہ تو ناممکن ہے. بالکل. کہ ہم سب جتنے بھی اصولی اختلاف ہیں نعوذ باللہ, ایمان پھر تو خطرے میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتحاد, وہ تو ناممکن بھی ہے. اور ناممکن چیز کی طرف دعوت بھی یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم کس طرح ایسی چیز کی طرف دعوت دیں جو عمل میں ناممکن ہو. یا اس کا دوسرا مطلب ہے, تو قرآن کی جو آیت ہے اللہ نے فرمایا, آخری بات تک قرآن کی آیت میں رہ گئی وہ قرآن کی آیت, کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اختلاف نہ کرنا. ایک تفسیر تو یہ ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف سے مطلب فروعی میں اختلاف, معاف کرنا, اصولی میں اختلاف نہ کرنا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اصولی کے اندر, ایک تفسیر تو یہ ہے, سبحان امام قرطبی رحمۃ اللہ یہ تفسیر فرمائی, یعنی ایسے اختلاف نہ کرنا کہ وہ اختلاف دشمنی تک لے جائے. کیوں؟ قرآن کی آیت آگے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کو آپ یاد کرو کہ جب آپ کے دشمن تھے. یعنی ایسے اختلاف نہ ہو کہ انسان بیٹھ نہ سکے اور چائے بھی نہ پی سکے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام, آج کا پروگرام بڑا دلچسپ رہا الحمدللہ, اور ہم نے کافی چیزیں سیکھی اور کافی امید ملی الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے
جو سچا پکا مسلمان جس کی تعریف کیا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی نہ کوئی وربل اور نہ کوئی فزیکل تکلیف جو ہے کسی کو دیں، یہی سچا مسلمان ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں بلکہ ناس فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی لوگوں کے حد تک، کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، لا دینی ہو، جو بھی ہے، ان ہر ایک کے ساتھ ہم مطلب اچھا سلوک کرنے والے بنیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور آج جو باتیں کہیں گئی اس کو ہضم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔